ہی آج بات چیت کریں گے. اور اس کا بیک گراؤنڈ کچھ کہ کچھ دن پہلے ہمیں ایک اسائنمنٹ ملی کہ سوشل ڈیٹا اور سوشل ڈیٹا کے یوزیج کیا ہوتا ہے, کہ اس کے اوپر بات چیت. تو میں نے جب یہ ڈیٹا, سوشل ڈیٹا اور ڈیٹا پروٹیکشن کو پڑھنا شروع کیا, کچھ چیزیں جو پہلے سے پڑھی, کچھ نئی چیزیں پڑھنے کو ملی, خاص طور پر GPEI کے حوالے سے ڈاکومنٹس بہت اچھے اور بہت اپڈیٹڈ ملے, تو میں نے وہ شیئر کیا. اور کچھ دوستوں سے تو اچھا لگا, اور ڈاکٹر ندیم نے اس کو پھر یہ کہا کہ اس کو بہتر ہے کہ ہم اس کو ایک اچھے طریقے سے 5-6 دوستوں میں مزید شیئر کریں, تاکہ لرننگ, ٹرانسفر آف لرننگ اور شیئرنگ آف نالج جو ہے وہ ہو جائے. تو اس میں پہلی جو وہ ہے اعتراف, وہ یہ ہے کہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں اس کا ریڈر ہوں. تو ایک طالب علم ہونے کے اور ایک قاری ہونے کے ناطے جو مجھے پڑھنے کو ملا ہے وہ میں آپ سے صرف شیئر کرنا چاہتا ہوں ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے. اور کچھ چیزیں, بلکہ اکثر چیزیں آپ کے لیے یہ نئی نہیں ہیں, ڈیفینیشنز تک وہی کی وہی ہیں, صرف میں نے جس جگہ سے اٹھائی وہ اتنی سمپل تھی کہ مجھے لگا کہ مجھے سب سے وہ شیئر ہونی چاہیے, تو ہم اس میں صرف بات کریں گے. تو ڈیٹا, جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بیسک ڈیٹا جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈیٹا ہے کیا, اور پھر ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ GPEI میں سوشل ڈیٹا کو کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. اینی یونٹ آف انفارمیشن comprised of letters, numbers, symbols, images اور any combination thereof. کسی بھی چیز کا انفارمیشن ہو, نمبرز ہوں, انفارمیشن ہو, ڈیٹا ہو, معلومات ہو, یہ سب مل کے ہماری, آپ کو سب کو پتہ ہے, ہم سے بہتر پتہ ہے کہ وہ ڈیٹا کی شکل میں کہیں نہ کہیں سے اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے, اور کمپیوٹر کی لینگویج سے بائنری لینگویج میں اکٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے. ڈیٹا ایگزسٹ ان بوتھ ڈیجیٹل اینڈ فزیکل فارم. اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کمپیوٹرز میں, لیپ ٹاپس میں اور ہمارے جو ٹیک گیجٹس ہیں ان میں تو یہ موجود ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس فزیکل فارم میں بھی, پیپرز کی شکل میں, ایکسل پرنٹ آؤٹس کی شکل میں بھی ہمارے پاس ڈیٹا اور انفارمیشن موجود ہے. ڈیفینیشنز ہے جو کہ ہمیں ریکیپ کرنے, ریفریش کرنے کی ضرورت رہتی ہے. وہ ہیبرناس کا ایک فرگیٹنگ کرو ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم ہر 6 سے 7 دن میں اور 2 سے 12 گھنٹے میں 20%, 70%, 80% چیزیں بھولتے جاتے ہیں. تو اگر ہم اس کو ریکیپ کرتے رہیں, اور اسے ہم کہتے ہیں کہ میموری انٹرولز ہوتے ہیں, کہ ان میں ہم بار بار اگر چیزوں کو رپیٹ کریں تو وہ اس کا باقاعدہ ایک پلان بتاتا ہے کہ کب کب آپ کو رپیٹ کرنا چاہیے, کتنے دن بعد رپیٹ کرنا چاہیے. تو ہماری انفارمیشن اپڈیٹڈ بھی رہتی ہے, اور ہم چیزوں کو جو بھولنے کی طرف, جو کہ ہم سب پروگرامڈ ہیں, اور یہ بیہیویئرل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ وی آر پروگرامڈ ٹو فارگیٹ تھنگس. تو ہمیں ریکیپ, ریفریش اور ریویو کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری انفارمیشن بہتر ہوتی ہے. تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے. ڈیٹا میں بنیادی چیز ڈیٹا سبجیکٹ ہے, اور جنرل ڈیٹا پروٹیکشن جو ریگولیشنز 2018 میں آئی تھی, ان کی ڈیفینیشن کے مطابق یہ ہے کہ این آئیڈینٹیفائڈ اور آئیڈینٹیفائیبل نیچرل پرسن از ڈیٹا سبجیکٹ. GDPR 2018 میں آیا تھا, اس کا میں ایک ہلکا سا اشارہ آگے چل کے دوں گا. یورپ میں اس کے اوپر باقاعدہ کام ہو رہا ہے, بلکہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ ہمارے یہاں اس قسم کے جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشنز ہیں, اگر ہیں تو وہ کیسے, اور اگر نہیں ہیں تو ہم کیسے اس پہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ڈیٹا سبجیکٹ ہے اینی انڈیویجول ہو کین بی آئیڈینٹیفائڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان پرٹیکولر بائی ریفرنس ٹو پرسنل ڈیٹا. کسی بھی پرسنل ڈیٹا کے ریفرنس سے کسی بھی شخص کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے تو دیٹ از ڈیٹا سبجیکٹ. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر GDPR کے آرٹیکل 4 کے مطابق دیکھیں تو این آئیڈینٹیفائڈ اور آئیڈینٹیفائیبل نیچرل پرسن از کالڈ ڈیٹا سبجیکٹ. ڈیٹا ڈیفینیشن میں اگلی چیز ہے پرسنل ڈیٹا. پرسنلی آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن, اور اس میں 2 حصے ہوئے تھے, یا تو پرسنلی آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن ہو جاتی ہے یا ڈیموگرافکلی آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن ہو جاتی ہے. لفظوں کے ساتھ پکچر میں بتانے کی کوشش کی, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی کسی بھی شخص کی ذات سے, سیلف سے جڑی ہوئی ہو, مثلا اس کا نیم ہے, لاسٹ نیم ہے, جینڈر ہے, پولیٹیکل ریلیجیس بلیفس ہیں, آن لائن بیہیویئر ہے, فون نمبر ہے, بینک انفارمیشن ہے, شو سائز ہے, اور اپیرنس ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو کسی شخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ بیسکلی پرسنل انفارمیشن ہے, وہ پرسنل ڈیٹا کے زمرے میں آتی ہے. اس کی فردر کلاسیفیکیشن پرسنلی آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن ہوگی یا وہ ڈیموگرافکلی آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن ہوگی. ڈیٹا میں سب سے اہم چیز سینسٹیوٹی ہے. تو سینسٹیو ڈیٹا کیا ہے؟ سینسٹیو ڈیٹا یہ ہے کہ دس انفارمیشن از آفن یوزڈ ایز بیسس فار ٹارگیٹنگ ا پرٹیکولر گروپ اور انڈیویجول. ایسی انفارمیشن جو کسی خاص گروپ یا کسی فرد سے متعلق ہے تو وہ انفارمیشن سینسٹیو ہے. کامن ایگزامپلز آر ریس, جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں, ریلیجن, پولیٹیکل اوپینین, سیکشل اورینٹیشن, ہیلتھ اور بایو میٹرک انفارمیشن. میرے کس قسم کا بلڈ گروپ ہے, مجھے پہلے کون کون سی بیماریاں ہو چکی ہیں, میری میڈیکل ہسٹری کیا ہے, میں کس بینک سے کتنا لون لے چکا ہوں, گاڑی کون سی لیز پہ لی تھی, اس کی انفارمیشن اس کی کس نے دی تھی یا نہیں دی تھی.
یہ ساری میری پرسنل اور سینسٹیو ڈیٹا ہے. یہ یا تو میرے پاس ہوگا یا پھر میرے اس وینڈر کے پاس ہوگا جس سے میں نے سروسز لی تھی. تو ہمیں ہر صورت میں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ڈیٹا پروٹیکشن میں بھی بہت بنیادی ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا کی سینسٹیوٹی کو سمجھیں کہ کتنا ڈیٹا سینسٹیو ہے, اور اسی کے حساب سے پھر ہم اس کی پروٹیکشن کے میجرز لیتے ہیں. آگے ہم ابھی پہلے بات کر چکے ہیں کہ پرسنلی آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن کسی بھی شخص کی جو ذاتی انفارمیشن جس سے کسی شخص کی پہچان ہو سکے, آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے, اس کو نمایاں کیا جا سکے, اس کو علیحدہ سے نکال کے دیکھا جا سکے, ڈھونڈا جا سکے, اور اس کی انفارمیشن کو آگے ایکسپلائٹ کیا جا سکے, تو وہ پرسنلی آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, وہ میرا نام بھی ہو سکتا ہے, میری ریس بھی ہو سکتی ہے, میرا بلڈ گروپ بھی ہو سکتا ہے, میری میڈیکل ہسٹری بھی ہو سکتی ہے, میری فائنینشیل ہسٹری ہو سکتی ہے, لونز کی ہسٹری ہو سکتی ہے, میری شاپنگ ٹرینڈز ہو سکتے ہیں, جو کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب ہم نیٹ پہ جاتے ہیں, اور آج کل جتنے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انجنز ہم استعمال کر رہے ہیں, سب سے پہلے ہمارا ای میل مانگتا ہے, اور ای میل کے بعد ہم لاگ ان ہوتے ہیں, اس کا ممبر بنتے ہیں, اور اس کے بعد ہم انفارمیشن اس سے تو لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنی انفارمیشن ہم ان تمام ویب سائٹس کو, انٹرنیٹ کے اوپر موجود اور جتنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ہم ان کو بھی یہ انفارمیشن اپنی دے رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ وہ ایک مشہور فکرہ ہوا کرتا تھا کہ یو آر وٹ یو ڈو, ایرسٹوٹل سے متعلق تھا کہ ہم جو کرتے ہیں اصل میں وہی ہوتے ہیں. تو ماڈرن ڈیجیٹل انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کسی آرٹیکل میں نے پڑھا, وی آر وٹ وی کلک. ہماری عادتیں ہمارے کلک سے نمایاں ہو رہی ہوتی ہیں. ہم جتنے کلکس جس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارا بیہیویئر پیٹرن بن رہا ہوتا ہے, اور اس پیٹرن کے اوپر سارے جو ہیں مارکیٹنگ انجنز اور وہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری کیلکولیشن کر کے ہمارے پیٹرنز اینڈ بیہیویئر اینڈ شاپنگ بیہیویئر اینڈ ویوئنگ بیہیویئرس کو مانیٹر کر کے ریکارڈ کر رہے ہیں. تو یہ بیسک پرسنلی آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن ہے. اس لیے کبھی کبھی ہم وہ کیا لگاتے ہیں, ایک فلٹر جو ہوتا ہے, جو جیسے کوئی نیٹ چلنے پہ یوٹیوب پہ پابندی لگ جاتی ہے تو ہم کیا وہ لگاتے ہیں, پراکسیز لگا دیتے ہیں. وہ ہماری نیشنل آئیڈینٹی کو شاید چھپا دیتا ہے, کچھ اس قسم کے اس میں استعمال ہوتا ہے. اچھا جی, آگے چیز ہے ڈیموگرافکلی آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن. ڈیموگرافک جیسے کہ آپ لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ آبادی اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیموگرافکلی آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن ہوتی ہے. اس میں ایج بھی ہو سکتی ہے, جینڈر بھی ہو سکتی ہے, فیملی اسٹیٹس بھی ہو سکتے ہیں, ریزیڈنس, نیشنلٹی, انکم, آکوپیشن, ہم کس علاقے میں, کس شہر میں, کس پیشے میں, کس شہر میں, کس کیپیسٹی میں کیا کام کر رہے ہیں, یہ سب ڈیموگرافکلی آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن ہے. اور ڈیٹا پروٹیکشن میں یہ اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ جیسے ہم پہلے بات کر چکے, ڈیٹا سینسٹیوٹی کے حوالے سے یہ انتہائی اہم, انتہائی سینسٹیو, انتہائی پرسنل اور انتہائی پرائیویٹ انفارمیشن ہے. ڈیٹا میں پھر دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ ڈیٹا کنٹرول کون کر رہا ہے اور ڈیٹا پروسیس کون کر رہا ہے. ڈیٹا کنٹرولر کی ڈیفینیشن کے مطابق یہ ہے جی, the natural or legal person who alone or jointly with others, خود یا گروپ میں مل کر, determines the purposes and means of the collection. ڈیٹا کیوں کلیکٹ ہو رہا ہے, ڈیٹا کو اسٹور کیوں کر رہے ہیں, ڈیٹا کو پروسیس کیوں کر رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے والا اکیلا یا گروپ کی شکل میں وہ ڈیٹا کنٹرولر ہے. وہ بنیادی طور پہ ذمہ دار شخص ہے, اور اس کے ساتھ ڈیٹا پروسیس کون ہے, وہ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے. وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, the natural legal person, public authority, agency or other body who processes the content and use of personal data or personally identifiable information. جو ڈیٹا کو لاتے ہیں اور استعمال یا یوزج میں لاتے ہیں, اس کے مختلف انالیسس کرتے ہیں, انالیسس کے بیس پر ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں. وہ کام جو بنیادی طور پہ جو پہلے لیول پہ کر رہا ہوتا ہے وہ ڈیٹا پروسیسر ہے. مزید ڈیٹا مینجمنٹ ہے. کچھ چیزیں صرف ریکیپ ہیں, ریفریشر ہیں آپ لوگوں کے لیے, آپ بہتر جانتے ہیں, صرف ہم اس کو ریفریشر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. کمپرومائز آل ڈسپلنز اینڈ پروسیسز ریلیٹنگ ٹو دا یوز آف ڈیٹا. کوئی بھی چیز جو ڈیٹا یوز سے ریلیٹڈ ہے وہ ڈیٹا مینجمنٹ. اور انڈر لائنگ ایگزمپشن از ڈیٹا از اے ریسورس ورتھ پروٹیکٹنگ. لیکن اس کی جو باٹم لائن ہے وہ ایک ہی چیز ہے, ڈیٹا مینجمنٹ میں ڈیٹا پروٹیکشن سب سے اہم اور بنیادی چیز. پھر اس کا لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ ہے, the lawful basis for processing personal data, کہ پرسنل ڈیٹا کا جو پروسیس ہم کر رہے ہیں اس میں کس حد تک ہمیں اس کی آتھرائزیشن ہے, لیجیٹیمیٹ ایکسیس کتنا ہے, لیجیٹیمیٹ یوز ہم اس کا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اور لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ assumes that there is a valid and necessary purpose for processing the data. ہم پروسیس کو, جو ڈیٹا کو پروسیس کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی لیگل, آتھرائزڈ, لاجیکل بیسز ہے جس کی بنیاد پر ہم ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, ڈیٹا کو یوز کر رہے ہیں. لیجیٹیمیسی نہیں ہے تو وہ ڈیٹا ان لیجیٹیمیٹ ہے, یعنی ہم اس کے ان آتھورائز پرسن ہیں.
تو یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کی طرف ڈیٹا سینسٹیوٹی کی ہم بات کر چکے ہیں. اچھا جب ڈیٹا بہت سارا آ جائے تو ڈیٹا کو منیمائز بھی کرنا ہے. بہت سارا ڈیٹا جسے وہ راٹ بھی شاید کہتے ہیں رینڈم ہوتا ہے اور آبسلیٹ ہوتا ہے اور ٹریویل ہوتا ہے, تو راٹ ڈیٹا بھی آ جاتا ہے, بلیک ڈیٹا بھی آ جاتا ہے. ہم نے بہت ساری انفارمیشن میں سے بہت سارے ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم نے صرف اس ڈیٹا کو اپنے لیے رکھنا ہوتا ہے جو کہ انفارمیشن جس کی بیس پہ ڈیسیجن لیا جا سکے اس پرٹیکولر بزنس میں, اس وینڈر سے یا اس آرگنائزیشن نے جنہوں نے اس کو استعمال کرنا ہے. باقی ڈیٹا باقی انفارمیشن جو ہے وہ ارریلیونٹ یا سپرفلوس یا اضافی یا غیر ضروری ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں ڈیٹا کو منیمائز کیا جاتا ہے تاکہ ڈیٹا, ظاہر ہے ڈیٹا کے جس طرح ہم جتنا اکٹھا کریں گے اصل میں اتنی ہی اسٹوریج کی گنجائش ہمیں چاہیے ہوگی. ہارڈ کاپی کی شکل میں ہوگا تو بہت سارے ریکس چاہیے ہوں گے, اسٹوریج چاہیے ہوگی, شیلف چاہیے ہوں گے. اگر وہ سافٹ میں ہوگا تو ہمیں وہ ہارڈ ڈسک کی بڑی ہارڈ ڈسک, وہ جی بی اور اس کی کتنے جی بی اور اب تو ٹیرا بائٹ کا اس میں ہوتا ہے, اس میں چل رہا ہوتا ہے. ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈیٹا کی ڈی آئیڈینٹیفیکیشن. جب بھی ہم ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں تو یا تو ہم ڈیٹا کو ڈی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, یعنی ہم پرسنل ڈیٹا کو لوگوں کے سامنے شیئر نہیں کرنا چاہتے, تو اس کے لیے ہم دو طریقے اختیار کرتے ہیں. یا تو ہم ڈیٹا کو انونیمائز کر لیتے ہیں, یعنی ڈیٹا میں نام نکال دیتے ہیں. تو انونیمس ہو جاتا ہے وہ کہ انفارمیشن مکمل موجود ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ شاہد صاحب کی گاڑی کی بات ہو رہی ہے یا وقار کے ایک ہزار گاڑی کی بات ہو رہی ہے. تو دونوں صورتوں میں وہ انونیمس ہو جاتا ہے, لیکن گاڑی کا پتہ چلتا ہے تو صاحب کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ وہ شاہد صاحب کی گاڑی کی بات ہو رہی ہے. سوڈونیمائزیشن جو ہوتا ہے تو سوڈونیم کر دیتے ہیں. سوڈونیم انگریزی کی ایک ٹرم ہے جس میں ہم کہتے ہیں کسی کو نقلی نام دے دینا, نقلی یا جھوٹا نام دے دینا. تو سوڈونیمائزیشن اصل نام کی بجائے نقل نام دے دینا. تو اس میں ایک بہت خوبصورت پکچر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اینٹنی کی لفظوں کی حروف کی ترتیب چینج کر کے نام موجود رہنے دیا, کلوز ٹو اوریجنل بھی رہا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوڈونیم بھی ہو گیا. تو یہ اینٹنی کا جو ہے وہ سوڈونیم آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, YNAHTANO. تو یہ نہینٹو, یہ نہٹنو, یا جو بھی اس کا نام بن رہا ہے وہ سوڈونیم بن رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ڈیٹا پروٹیکشن کی ایک بہت بڑی اور بہت کی اور بنیادی پروٹیکشن کی میجر ہے کہ جس میں ہم سوڈونیم کر دیتے ہیں اور ڈیٹا کو چھپا لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی ڈیٹا, جو بھی انفارمیشن, جو بھی معلومات ہمارے پاس اکٹھی ہو رہی ہیں اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انفارم کنسینٹ ایگریمنٹ ہونا چاہیے. ایگریمنٹ ہوگا تو ہم آتھرائزڈ ہو جائیں گے, ہم اس کے جائز یوزر ہو جائیں گے, حقدار یوزر ہو جائیں گے کہ ہم اس کا ڈیٹا کا کسی بھی طریقے سے غیر ضروری, غیر جائز استعمال, ناجائز استعمال نہیں کر رہے, بلکہ تمام تر لوازمات, اخلاقی, ایتھیکل اور لیگل پرمیشنز کے ساتھ ہم ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہیں, اور اس کا ڈیفینیٹلی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. ڈیٹا شیئرنگ ایگریمنٹ جیسے میں بات کر چکا ہوں. پھر پرائیویسی امپیکٹ اسسمنٹ ہے, a process which assists organizations in identifying and managing privacy risk associated with the any new activities such as new programs, technology or even policies. کبھی کبھی پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں, نیا پروگرام یا پروجیکٹ آ جاتا ہے, ٹیکنالوجی میں نئی جدت آ جاتی ہے, تو ہمیں اس سلسلے میں پرائیویسی امپیکٹ اسسمنٹ کرنی ہوتی ہے. اس کا ایک پورا پروسیس ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اس کے اہل نہیں ہوں, لیکن میں آپ جانتے ہیں کہ اس کا باقاعدہ پروسیس کیا جاتا ہے, اس کے بعد ہی ڈیٹا کو پرسنل امپیکٹ اسسمنٹ, پرائیویسی امپیکٹ اسسمنٹ کی جاتی ہے. سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ, اور یہ بھی ہے کہ جس سبجیکٹ کی انفارمیشن لینی ہوتی ہے اس کی باقاعدہ ایکسیس کی ریکویسٹ ہوگی, آتھورائز ہوگا, اور اس کے بعد ہی ہم اس انفارمیشن کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ جی ڈی پی آر جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ 2018 میں یہ باقاعدہ منظور ہوا اور دنیا میں امپلیمنٹیشن ہو چکا ہے. جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن, اور the general data protection is a regulation in European Union law on data protection and privacy in the European Union and the European Union area, EEA کہلاتا ہے یہ. The GDPR aims primarily to give control to individuals over their personal data and to simplify the regulatory environment for international businesses by unifying the regulation with European Union as well as data transfer to non-European Union countries. یعنی یہ ایک طرح کا ایگریمنٹ اور ایک طرح کی ارینجمنٹ ہو جاتی ہے کہ جس میں ہم ڈیٹا کو نہ صرف یورپین یونین اور اس کے جو الائڈ کنٹریز ہیں بلکہ نان یورپین یونین کنٹریز میں بھی ڈیٹا کو استعمال کرنے, تو اس کے اوپر ایک ایتھیکل بانڈنگ یا ایتھیکل چیک آ جاتا ہے کہ ہم ڈیٹا کو انڈر سچ سرکمسٹانسز ود سچ ایس او پیز ہی ڈیٹا استعمال کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, ٹرانسفر کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ ہمارے کیس میں دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنا ڈیٹا جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے ہی سرور کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں.
اور ڈیٹا آپریٹنگ آفیسر کی ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں. آخر میں جو میں بات کر رہا ہوں یہ اصل میں اس شروع کا ریفرنس ہے کہ جس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں کچھ دن پہلے جو اسائنمنٹ نیشنل کوآرڈینیٹر صاحب نے دی تھی کہ سوشل ڈیٹا اور سوشل ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے کیا. تو اس کی ایک سلائیڈ ہوتی ہے, اگر وہ لگا سکیں وہ والا ڈاکومنٹ, تو یہاں پہ وہ جو ڈیش بورڈ پہ تھی. تو بیسیکلی یہ جی پی ای آئی کا ایک ڈاکومنٹ ہے بہت خوبصورت, اور یہ ہے جی سوشل ڈیٹا اینڈ پولیو ایریڈیکیشن ریفرنس گائیڈ. یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اس میں بیسک سوشل ڈیٹا کیا ہے, سوشل ڈیٹا کی ڈیفینیشن, سوشل ڈیٹا کا اسکوپ اینڈ سوشل ڈیٹا کا یوزیج ان جی پی ای آئی, وہ تک اس میں بہت اچھے طریقے سے ریفرنس گائیڈ ہے. تو ایک ایک چیز کی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کس طریقے سے ہم ڈیٹا, جو کل ہماری ڈسکشن بھی رہی تھی اس میں کچھ تشنگی تھی, تو وہ اس ڈاکومنٹ کو دیکھ کے آپ ضرور اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ہم سوشل ڈیٹا کو بھی اگر دیکھیں تو اس میں بہت سے پہلو ایسے جو ڈیش بورڈ ہم نے دیکھا تھا اس میں بہت سے ایسے پہلو ہیں جو اس میں موجود ہیں لیکن ہم شاید ادھر کور نہیں کر رہے. اور یہ جب تک ڈسپلے ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے صرف بتاتا جاتا ہوں. اچھا, اس کو آگے کر کھینچیے گا تو میں پھر آپ کو شاید بتا دوں گا. آگے چلیے گا تھوڑا سا, یہ یہاں پہ یہ آپ دیکھیں گے تو پہلے پیج پہ کہ کمپین ریلیٹڈ ڈیٹا ٹولز ہیں, انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ پوسٹ کمپین اسسمنٹ کے ڈیٹا کو بھی ہم سوشل ڈیٹا کے اس میں استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ دیکھیں گے تو لاٹ کے ڈیٹا کو جب آپ کے ساتھ ساتھ آ گیا ہے, ایڈمنسٹریٹو ڈیٹا ہے, مائکرو پلانز ہیں. اس سے آگے آپ دیکھیں گے سوشل میپس کہ سوشل میپنگ کا ڈیٹا جو ہے وہ کس طریقے سے اس میں استعمال ہو سکتا ہے, اس کی فریکوینسی کیا ہے, واٹ ڈز اٹ ٹیل اس, اینڈ ایپلیکیشن فار C4D کمیونیکیشن فار ڈیولپمنٹ میں سوشل ڈیٹا کے ساتھ سوشل میپس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, اس سے ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں. اور جو اگلا حصہ ہے وہ بہت زبردست ہے پری کمپین اور پوسٹ کمپین کے بعد, وہ ہے سرویلنس سے ریلیٹڈ ڈیٹا. سرویلنس سے ریلیٹڈ ڈیٹا کو ہم کس طرح سوشل ڈیٹا پروفائلنگ میں استعمال کر سکتے ہیں. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو تھوڑا سا اس سے اگلا, اس سے وہ پیج ہے یوں چلتا ہے, ہاں جی یہ تو یہ دیکھیے گا تو اے ایف پی سرویلنس ہے, اس میں اس کی ڈیٹا کی فریکوینسی بھی ہے, واٹ ڈز اٹ ٹیل اس, این ایپلیکیشن فار کمیونیکیشن فار ڈیولپمنٹ. یہ 3 کالمز میں آپ کو ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اے ایف پی کو, انوائرمنٹل سرویلنس کو, کمیونٹی بیس اے ایف پی سرویلنس کو, اے ایف پی اینڈ ڈیٹیلڈ کیس انویسٹیگیشن فارمز کو ہم ڈیٹا سوشل پروفائلنگ میں استعمال کر سکتے ہیں, اور اپنی کیمپینز کو جسے ہم کہتے ہیں کہ ری ڈیزائن, ری شیپ اور ری اورینٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا یہ کس طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے. اور آگے جیسے میں نے ذکر کیا کہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹولز ہیں, جینیٹک سیکوینسز ہیں, نالج ایٹیٹیوڈ پریکٹس ڈیٹا ہے, ہیومن سینٹرڈ ڈیزائن ریسرچ. یہ اتنی بڑی اس کا اسکوپ ہے کہ ہم, اور حتیٰ کہ مکس جو ہیں MICS جو ہوتا ہے مکس سروے, ہاں جی سروے جو مکس والے جو ہیں, DHS ڈیموگرافیکل سروے ہم نے کل بات بھی کی تھی, اور امیونائزیشن کوریج سروے, تو ہم ان سب کو سوشل پروفائل ڈیٹا میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈاکومنٹ جو کہ بمشکل 20 یا 19 صفحوں کی ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ آپ کے لیے پروگرام کے لیے بہت یوزفل ہے اور بہت ریلیونٹ ہے, اور ہم اس کو بہت افیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں. سوشل ڈیٹا پروفائلنگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ فار کمپین افیکٹونیس اینڈ اوور آل ریزلٹس اینڈ سکسیس. تو دس از آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو ویری مچ.